کوشش کرتے ہیں اس سے بھی بلندر صلوات کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اشرح محرم الحرام 1445 ہجری کی یہ دوسری مجلس ہے اور اسرار حدیث قصہ کے عنوان سے میں نے مسلسل دوسرے دن بھی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو مولا عباس در حسین پر تلاوت کرتا ہے۔ کل سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا کہ ڈسٹربنس کی تھوڑی آپ چیک کر لیں، آپ ایک دفعہ درود پڑھ لیں کہ رسول اللہ آئے اور انہوں نے سیدہ کو سلام کیا، بنت مصطفیٰ نے اپنے بابا کو سلام کا جواب دیا اور اس سلام کا جواب بھی دیا جو وہاں سے آیا تھا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور جواب ایسے تھا کہ ان اللہ هو السلام ومنہ السلام وإلیہ السلام، بابا وہ خود بھی سلام ہے، اس نے سلام بھیجا ہے اور خود اپنی ہی ذات پر سلام بھیجا ہے، اس نے اپنی رحمت پر سلام بھیجا ہے، اس نے اپنی قدرت پر سلام بھیجا ہے، یا اس نے اپنے حجاب پر سلام بھیجا ہے، پر سلام تو آیا۔ اب جب سیدہ نے سلام کا جواب دیا تو سیدہ فرما رہی ہے چچا جابر، اس کے بعد میرے بابا محمد نے پہلا فکرہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال انی اجد فی بدنی ضعفاً، بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، اور جو ضعف کا مطلب قرآن نے بتایا ہے جب آپ اسے محسوس کریں گے تو پھر کبھی حدیث قصہ میں یہ نہیں پڑھیں گے کہ ضعف کا مطلب کمزوری، تاکہ جو باتیں نوجوانوں کے دوستوں کے بزرگوں کے ذہنوں میں حدیث قصہ کے متعلق ہیں وہ جہاں تک مالک ہے قصہ چاہیں وہ کلیئر بھی ہو جائیں اور اس کے اندر سے فضائل بھی آپ کی سماعتوں سے ٹکراتے رہیں اور پہنچتے رہیں۔ انی اجد فی بدنی ضعفاً فقلت له اعیذک باللہ یا ابتہ من الضعف، بابا اگر ضعف ہے تو میں اس ضعف سے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اچھا چونکہ جب تک
ذوق والا معاملہ کلیئر نہیں ہوگا نا تو آگے بڑھنے کا لطف آئے گا نہیں. اب مجھے نہیں پتا اس کی ایکو بھی ٹھیک ہے, باقی سب کچھ بھی ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا ساؤنڈ ہارڈ ہے, اس کو ذرا نرم کر دیجیے تاکہ میں بار بار, کیونکہ باقی تو میں سب جگہ بار بار کہہ کے بھی ساؤنڈ ٹھیک کروا لیتا ہوں. اب آپ میں جب منزل میں کھڑا ہوں میں کہوں گا نہیں, چونکہ مجلس تو میں نے ویسے پڑھی ہے جیسے روز پڑھتا ہوں, تو پھر جو ہوگا وہ سرکار کی دعا میں گئے بس میں بولے میری تو درود پڑھنا. بڑی توجہ. آپ کو کس نے کہا کہ ذوف کا مطلب بیماری ہے؟ یا تو حدیث قصہ کا اردو ترجمہ کرنے والے نے لغت نہیں پڑھی تھی, اور اگر لغت پڑھی تھی تو پھر قرآن نہیں پڑھا تھا, چونکہ قرآن پہلے آیا ہے لغت بعد میں بنی ہے. ذوف کا مطلب نہ بیماری ہوتا ہے, نہ ذوف کا مطلب کمزوری ہوتا. اللہ قرآن میں آواز دے کے کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ آل عمران آیت نمبر 130. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, اے ایمان والو سود نہ کھاؤ 2 گنا پر 4 گنا. اگر فضائل ڈھونڈنا ہو تو رد سود والی آیت میں سے بھی مل جائے گا, نہیں ملنا تو پھر توضیح المسائل لے کے پھر پہ اور کرنے میں. لفظ ذوق پر توجہ رہے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. آج اللہ کہہ رہے اے ایمان والو نہ سود کھاؤ 2 گنا پر 4 گنا. ویسے تو وہ سورہ نساء میں بھی کہہ چکا تھا اللہ پہلے تأکلھا ضعفین, کہ بارش جب آتی ہے تو اکلھا ضعفین کر کے وہ فصلوں کو 2 گنا کر دیتی ہے. اب وہاں کہا کہ بارش فصلوں کو 2 گنا کرتی ہے, ضعفین 2 گنا کر دیتی ہے. اور سورہ آل عمران نے کہا اضعافا مضاعفا, 2 گنا پر 4 گنا سود نہ کھاؤ. تو ذوف نکلا ہے اسی ضعفین اور اضعافا مضاعفا سے. اس کا مطلب بیماری یا کمزوری نہیں, 2 گنا کرنا ہے. پہنچ جائے بھائی, نہیں اس کو پھر یہیں پہ روکو. اگر ابھی بھی کسی ذہن میں ذوف کا مطلب بیماری آ رہا ہے تو میرے مولا صادق شہنشاہ, میرے صادق الفطرت معبود صداقت مولا فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ہماری ولایت ہے اگر اسے بخار ہو جائے اور وہ بخار میں کراہنے لگے درد سے, تو اس کراہنے پر اسے تسبیح لا الہ کا ثواب ملتا ہے. جس کے پاس ولایت وہ کہے مجھے بڑا بخار ہے, اچھا علی کا شیعہ کہے گا مجھے بڑا بخار ہے, اللہ کہے گا مجھے سنائی دے رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. اگر علی ولی اللہ ہے تو شیعہ کہے گا مجھے بڑا تیز بخار ہے, اللہ کہے گا کیا کہنے, کتنی حسین تسبیح کر رہا ہے. پتہ چلا ولایت علی ہو تو وہ بندوں کی ذاتی باتوں کو بھی تسبیح شمار کر لیتا ہے, علی نہ ہو تو وہ عبادت کو بھی عبادت شمار نہیں. سارے بولو حیدری. تو ذوق کا مطلب صاحبان بیماری. ایک سکاپ آپ نے جب منزل کی خیرات جو میں پہنچانے لگا ضعفین 2 گنا, لیکن جو دلیل میں آیت ہے یہ نا شرح حدیث کے سامنے وہ یہ اضعافا مضاعفا, 2 گنا پر 4 گنا. اب فکرہ سننا رسالت پنا رسول فرما رہے انی اجدو فی بدنی ذوفن, ذوفن ذات کے لیے نہیں, ذوفن کہا انی اجدو فی بدنی ذوفن, میں بدن میں ذوف چاہتا ہوں. یعنی مصطفیٰ آ کے کہے سیدہ مجھے پہلے 2 گنا کریں پھر 4 گنا کرتے. سیدہ کمزوری نہیں, میں چاہتا ہوں پہلے 2 گنا ہو جاؤں پھر 4 گنا ہو جاؤں. یا رسول اللہ آپ کا بدن محمدیت 2 گنا کیسے ہوگا 4 گنا کیسے ہوگا؟ کہ پہلے چادر میں حسن اور حسین آئیں گے تو 2 گنا ہوگا, علی اور سیدہ آئیں گے
پھر 4 گنا ہوگا. نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اگر کل والے فکروں پر تو میں پھر دوہرا دوں. مباہلہ اور بزم کسا یہ 2 وہ موقع ہیں جب زمانے نے دیکھا کہ انا آتینا کل کوثر قل ہو اللہ میں تبدیل کیسے ہوتی ہے. انی اجدو فی بدن ضعفن. تو کیا رسول اللہ اکیلے آئے؟ وہ رسول آئے جو رحمت للعالمین ہے. وہ رسول آئے جو یاسین ہے، جو طٰہٰ ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر. وہ رسول آئے جن کی زلفوں کو اللہ واللیل کہے، جن کے چہرے کو والفجر کہے، جن کے سینے کو علم نشرہ کہے، جن کی آنکھوں کو دیکھے تو وہ طٰہٰ کے قصیدے پڑھے. وہ مصطفیٰ جس کے حسن کو دیکھے تو والضحیٰ کہے. وہ مصطفیٰ آ گئے جنہیں ابو طالب نے اٹھا کر کہا تھا پروردگار میں تیرا چہرہ تیری ہی طرف اٹھا رہا ہوں. یہ اختیار ابو طالب ہے کہ میں تیرا چہرہ تیری ہی طرف اٹھا رہا ہوں. پھر ایک دفعہ سرکار رسالت بنا کر چہرہ دیکھ کر کہا محمد میں اپنے چہرے میں تیرا چہرہ دیکھ رہا ہوں. بڑی توجہ، اکیلے نہیں ہیں. وہ ہیں جس کے لیے اس نے کہا لولا لما خلقتک الافلاک. مصطفیٰ اگر میں آپ کو ظاہر نہ کرتا، معاف کیجئے گا ہم جب منزل کے نوکر ہیں اور بنانے کا لفظ منہ پہ چڑھتے ہیں، اس کی وجہ ہے رسول اللہ بیٹھے تھے. بندے نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے بنے؟ وما ينطق عن الهوى والے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی کہ کتنا بھولے پن کا سوال ہے. ہم بننے والے نہیں، ہم بنانے والے ہیں. بڑی توجہ. کہ نہیں یا رسول اللہ گستاخی معاف، میں سوال مکمل نہیں کر پائے. حضور نے فرمایا ہم جانتے ہیں سوال کیا ہے، پوچھو. کہ یا رسول اللہ جیسے جن بنے آگ سے، ملائکہ بنے نور سے، اور انسان بنے مٹی سے. اب آپ بشر تو نہیں ہیں، خیر البشر کہلواتے ہیں، اور یہ آپ کا ظاہر ہے خیر البشر بھی ہونا. یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کیسے آئے، کیسے؟ حضور نے فرمایا بس تمہارے لیے یہ 3 لفظ بول رہا ہوں. انا من اللہ، میں اللہ سے ہوں. میں اللہ سے ہوں. بندہ اٹھا باہر آیا کہ خبردار نہ آج کے بعد رسول کو سوچنا ہے نہ محمد کے بیٹوں کو. کہ وہ کہہ رہے انا من اللہ، میں اللہ سے ہوں. تو کہا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں، کل یہی کہہ رہے تھے انا من الحسین. ہوئے ہاتھوں کے کیا کہنے، اس معیار سماعت کے کیا کہنے، اس نور فضا کے کیا کہنے. توجہ رکھیے گا بھائی. انا من الحسین. تو وہ ہیں جن کے لیے اس نے کہا لولا لما خلقتک الافلاک. اگر ان کو ظاہر نہ کرتا نا تو میں کچھ نہ بنا. تو رسول آ کے کہہ رہے ہیں انی اجدو فی بدن ضعفن. وہ رسول آ گئے جن کے صدقے میں سورج بنا، جن کے صدقے میں چاند بنا، جن کی نالین کا صدقہ 18,000 عالمین. میں ایک ایک شے گنواؤں، کیا گنواؤں؟ شان مصطفیٰ. جن کے صدقے آدم بنا، جن کے صدقے نوح بنا، جن کے صدقے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و شعیب و یحییٰ و ہود و لوط خلق ہوئے. وہ ہے مصطفیٰ. 18,000 عالمین جس کی وجہ سے خلق ہوئے وہ ہے در سیدہ پر. تو اکیلا وہ نہیں آیا، جو اس کی وجہ سے ہے وہ قطار میں کھڑا کہہ رہا تھا انی اجدو. جو مصطفیٰ کی وجہ سے تھا وہ کہہ رہا تھا انی اجدو فی بدنی ضعفن. جب رسول نے فرمایا میں 2 گنا سے اپنے بدن کو 4 گنا کرنے آیا ہوں، یعنی تکمیل 5 دن.
مصطفیٰ روزہ رکھنے چلے گئے، مصطفیٰ مکہ عمرہ کرنے چلے گئے، یہ مصطفیٰ نے لا الہ کی تسبیح شروع کی، جو ہی سیدہ نے کہا نا بابا اعوذ باللہ یا ابتاہ من الذوف، میں اس ذوف سے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہی ہوں۔ رسول نے فرمایا ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بھی۔ رسول نے فرمایا سیدہ اگر مجھے اللہ کی پناہ میں دینا ہے پھر اپنی چادر لاؤ اور مجھ پر پھر اپنی چادر لاؤ۔ انی اعوذک باللہ یا ابتاہ من الذوف۔ کیا بات ہے۔ اس سے بڑی تو دعا کوئی نہیں۔ تو میں فکرہ اگلا دعا حاصل کرنے کے لیے اور دو توجہ میری طرف رکھنی ہے آپ۔ یہ عطائیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، آج اور بھی ہو رہی ہیں، اور یہ عطا نہیں رکے گی تو پھر عطاؤں کا سلسلہ وہاں سے بھی نہیں رکے گا، کیونکہ ہم نے پاک نجف منزل کو مانا ہے، صرف مانا نہیں، ہم نے اس بارگاہ کے دفتر توحید کو مودت فی القربہ کا تسلسل مانا ہے۔ اور یہاں آنے والے جتنے سجدہ گزار ہیں وہ یہاں کی خیرات لے رہے ہیں۔ نہ محمد علی ورد کا کوئی کمال ہے، نہ محمد علی ورد کی کوئی ذاتی حیثیت اور اوقات ہے، جو ہے وہ بس پاک نجف منزل ہے کا ایتینی بالکساء الیمانی، صرف بیٹی چادر لانی نہیں، فغطینی بھی، اور مجھ پر وہ کسا اڑا دے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں فغطیت بھی، میں نے وہ چادر اپنے بابا کو اڑا دی۔ اور اگلا فکرہ پھر سیدہ نے کہا چچا جابر وَصِرْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ إِذَا وَجْهُهُ يَتَلَالَوْ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ۔ چچا جابر جب میں نے کسائے یمانی اڑائی نا تو پھر میرے بابا کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے بدر تمام و کامل ہو۔ سرکار جب خیرات پاک نے جب منزل کی ہے تو میں بدر تمام و کمال کا ترجمہ چودھری کا چاند خود سے کیوں کروں؟ اس چاند کی مجال ہے جو وہ مصطفیٰ کی مثال بنے۔ یہی تو راز ہے، یہی تو حدیث قصہ کے اسرار ہیں جو اسرار ہی رہیں گے۔ جب کہنا یہ بدر تمام و کمال لگے، اب چاند کے لیے لفظ بدر بھی ہے، لفظ کمر بھی ہے۔ بدر تمام و کمال لغت میں اس چاند کو کہتے ہیں جس کے کامل ہونے میں کوئی گنجائش باقی نہ ہو، وہ کامل ہو، تمام اور کامل، اور ایسا تمام اور کامل ہو کہ مکمل بھی ہو اور اس کے آگے بادل کا ٹکڑا بھی نہ ہو۔ آباد ہے اس حسن سماعت کے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بدل تمام و کمال ہوتا ہے کہ جس کے کامل ہونے میں کوئی گنجائش بھی باقی نہ رہے، وہ کامل ترین ہو اور اس کے آگے بادل کا ٹکڑا بھی کوئی نہ ہو۔ سیدہ نے فرمایا مخدومہ دارین نے، عام فکر نہیں ہے، کہ چادر سے پہلے بابا کا چہرہ اور تھا، جب اس کسائے یمانی میں آئے تو بدر تمام و کمال یعنی باہر چہرہ اور ہے، حجاب اللہ میں چہرہ اور نظر آ رہا ہے۔ صادق شہنشاہ مولا بادشاہ کا فرمان ہے، میرے سردار فرماتے ہیں، میرے آقا میرے معبود صداقت مولا کے حسن یوسف پر ایک پردہ تھا جو اٹھا، حسن محمد پر 70 پردے ہیں ابھی ایک بھی نہیں اٹھا۔
اس کا مطلب وہ جو 70 پردے حسن پر ہیں وہ حجاب الہی میں جا کر ظاہر ہوئے. اور سیدہ نے بتایا اور تو کسی نے رسول کا وہ روپ دیکھا ہی نہیں جو سیدہ نے کسائے یمانی اڑانے کے بعد دیکھا. اچھا اب سیدہ نے کہہ دیا کہ میرے بابا چاند ہے. ٹھیک ہے, چاند کے لیے لفظ بدر بھی ہے, لفظ قمر بھی ہے. اب کس چاند سے شبیہ دی گئی تشبیہ محمد مصطفیٰ کو, اس چاند کی تو اوقات نہیں. بس اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس پہ اسم علی تحریر ہے. باقی مصطفیٰ سے تشبیہ دینے کے لیے مخلوق نہیں ہو سکتی. وہ مخلوق پر کرم ہے, کسی کے سینے پر علی لکھا جائے, کسی کی زبان سے علی جاری ہو, کیونکہ خود رسالت پناہ نے فرمایا یا علی زمانہ آپ کا شکریہ ادا کرے, آپ کا امر نہ ہوتا کوئی آپ کا نام ہی نہیں لے سکتا. اگر تھوڑی سی گفتگو طویل بھی ہو جائے تو تھکاوٹ تو نہیں ہے. اب سیدہ نے فرمایا کہ میرے بابا چاند لگ رہے ہیں, ایسا چاند جس کے آگے بادل بھی نہ ہو, اور یہ کیفیت چادر کے اندر ہے, عام کیفیت میں. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها, مجھے قسم ہے الشمس کی جب وہ چمکتا ہے, اور قسم ہے القمر کی جب وہ الشمس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آتا ہے. جب ہی رسول نے مسجد نبوی سے یہ آیتیں پڑھی تو ایک دفعہ اگلے دن منافق آ گئے, یا رسول اللہ ہمیں مشرک بڑا تنگ کر رہے ہیں, کہہ رہے تم نے نیا نیا کلمہ پڑھ لیا, اچھا نہیں تھا پہلے سورج کی عبادت کرتے تھے, پہلے چاند کی پوجا کرتے تھے, اب بھی کرتے رہتے. دیکھو دیکھو جس اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو وہ سورج کی قسم کھا رہا ہے, وہ چاند کی قسم کھا رہا ہے. مصطفیٰ نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ اللہ اس سورج اور چاند کی قسم کھا رہا ہے؟ تمہیں کس نے کہا اللہ آسمان والے سورج اور چاند کی قسم کھا رہا ہے؟ اب یہ ڈر گئے, یا رسول اللہ پھر یہ الشمس اور القمر کون ہے؟ کہ گھبراؤ نہیں, میں محمد وعدہ کرتا ہوں صادق اور امین ہو کر کل فجر کی نماز کے بعد تمہیں مدینے کی گلیوں میں وہ شمس بھی دکھاؤں گا, وہ قمر بھی دکھاؤں گا. سارے لوگ چلے گئے. اگلے دن فجر کی نماز کے بعد سارے صحابہ مدینے کی گلیوں میں بچے کندھوں پہ اٹھا کے, عورتوں کو چھتوں پہ چڑھا کے کہ آج محمد دن میں سورج کے ساتھ چاند بھی دکھائیں گے, دن میں سورج کے ساتھ چاند بھی دکھائیں گے. انہیں کیا پتا وہ ہونے والا تھا کہ دن میں تارے بھی نظر آئیں گے. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کا مصطفیٰ مصطفیٰ مل کے سارے بولو سندھ کی دھرتی پر ولایت کا سب سے بڑا مبلغ, سب سے بڑا عزادار, سب سے بڑا ماتمی, سب سے بڑا زنجیر زن, ہر منکر فضائل علی کی موت, مقصر کی موت, علی لے کے تو حضور نے فرمایا کل صبح مدینے کی گلیوں میں آنا. سارے حکم مان کر آ گئے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے جب ہم مشرک بھی تھے, جب ہم بت پرست بھی تھے, ہم اسے تب بھی صادق اور امین مانتے تھے, لیکن بات ماننے میں نہیں آ رہی کہ سورج کے ساتھ دن کے صبح 7-8 بجے ہم چاند بھی دیکھ لیں. خیر مدینے کی گلیاں اتنی بھر گئی تھی, مؤرخ کو لکھنا پڑا کہ کندھوں سے کندھے ٹکرانے لگے, ابا کے دامن ایک دوسرے کے قدموں کے نیچے آنے لگے, پسینے پیشانی سے ٹپک رہے تھے اور قدموں تک لوگوں کے جا رہے تھے, لیکن آسمان کو دیکھ کے کہہ رہے تھے ہے تو صادق اور امین, مگر ابھی تو اکیلا سورج آیا ہے اور گرمی تیز ہوتی جا رہی ہے, کریں گے تو کریں گے کیا. اچانک کائنات نے منظر دیکھا کہ پورا مدینہ آسمان کو دیکھ رہے, اکیلا سلمان سیدہ کے دروازے تو اگلا فکرہ فوراً سن لینا اور رکنا نہیں. کہ اکیلا سلمان سیدہ کے دہلیز صدق
سدرۃ المنتہا پر موجود باپ اللہ کی طرف اپنی نگاہیں منا اہل بیت سجائے ہوئے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا کہ کسی نے تانا دیا، سلمان ہم سارے جو کام کرتے ہیں تم اس سے الگ بھی کام کرتے ہو، کہ تم سے الگ نہ ہوتا تو منا کیسے ہوتا؟ آپ سب سلامت رہے جی، جو باہر کھڑے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہیں، جو اس دروازے میں سلمان میں ملتے ہیں نہیں۔ اگر تم سے الگ نہ ہوتا تو پھر ملنا اہل بیت کیسے ہوتا؟ کہ سلمان باتیں نہ بناؤ، ہمیں بتاؤ مصطفیٰ نے صادق اور امین ہو کے وعدہ کیا ہے میں سورج کے ساتھ چاند بھی دکھاؤں گا۔ سلمان کہتے ہیں اتنے بیتاب ہو گئے ہو تو منا اہل بیت ہو کے میں اعلان کرتا ہوں، بابت باملحظہ ہوشیار حقیقت الہی تشریف لا رہے ہیں۔ جو سیدہ کی حویلی کے دروازے کے کیوان کھلے، محمد کا قدم باہر آیا، پیچھے علی آئے، سلمان کہتا ہے شمس والضحیٰ والقمر اذا تلاها۔ کیا بات ہے! اور اسے سلامتی عطا فرمائے ہر اس مدہ خان کو کہ جو ولایت علی کا پرچار کرتے۔ ابھی فکرہ وہی رکا ہو، سیدہ نے کہا تھا میرے بابا اتمام اور کمال والا چاند لگ رہے تھے، اب قریب پہنچ گئے ہیں کہ وہ چاند کون ہے جس سے مصطفیٰ کی تشبیہ دی جا سکے؟ وہ ایک محاورہ ہے نا، اپنی مثال آپ۔ تو محمد علی کے گلے میں باہیں ڈال کے اکثر کہتے تھے اپنی مثال آپ۔ بڑی توجہ۔ تو سیدہ نے فرمایا میرے بابا اتمام اور کمال والا چاند لگ رہے۔ قرآن رسالت پناہ کو کہہ رہے شمس، اور ولایت پناہ کو کہہ رہے القمر، وہ سورج وہ چاند۔ آسان لفظوں میں کہتے ہیں تاکہ جو ہمارے ساتھ اکثر نہیں ہوتے، جو ابھی نجف منزل میں کل آئے یا آ جائے تو ان تک بات پہنچے۔ سورج اور چاند، مصطفیٰ ہے سورج، وہ والا نہیں، قرآن والا۔ علی مولا ہے چاند، وہ والا نہیں، قرآن والا۔ سیدہ کہہ رہی ہے چادر میں میرے بابا چاند لگ رہے ہیں۔ سیدہ فرما رہی ہے چادر میں میرے بابا چاند لگ رہے ہیں۔ نہیں، ایک منظر چادر کا اور پڑھ دوں، چونکہ حدیث قصہ کا ذکر ہے اور اس چادر کے ذکر کے بنا مکمل ہی نہیں ہونا۔ حدیث کے سامنے جو چادر ہے اس کے لیے اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، اے محمد جو آپ چادر اوڑھ کے بیٹھے۔ ایک چادر غار حرا میں جب پہلی وحی آئی، وہ اسلامیات کی کتابوں میں جو لکھا ہے تو حضور آئے تو اسلامیات کی کتاب میں لکھا ہے کہ پسینے سے شرابور تھے، تو ملکۃ العرش نے ایک چادر اڑائی، تو اس چادر کے لیے آیا یا ایھا المزمل۔ اور لطف کی بات ہے 29ویں سپارے میں ابھی بھی یہ دونوں صورتیں اکٹھی ہیں، پہلے یا ایھا المزمل آتی ہے، پھر یا ایھا المدثر آتی ہے۔ یا ایھا المزمل کی آیت آئی اس چادر پر جو ملکۃ العرش معظمہ کی مادر سیدہ کی چادر ہے، اور یا ایھا المدثر کی آیت آئی محسن بھائی اس چادر پر جو حدیث قصہ میں قصہ یمانی ہے۔ اب منظر بنا ہجرت کی رات کا، جب علی مصطفیٰ ہو کر بستر مصطفیٰ پر ہے، وہاں مولا علی نے وہ چادر اوڑھی جو ملکۃ العرش کی تھی۔ میں دوسری طرف لے کے جا رہا ہوں، لیکن آپ وہاں آنا نہیں چاہ رہے تو چلے ساتھ ذرا جلدی سے مل جانا بھائی۔ ایک چادر اوڑھ کے بیٹھے،
رسول صحن سیدہ میں جس سے کہتے ہیں قصائے یمانی یا ایھا المدثر والی یا ایھا المزمل والی چادر اوڑھ کر شب ہجرت علی. کیا بات ہے. اچھا کبھی آپ نے تاریخ سے پوچھا ہے کہ مولا علی تو مصطفیٰ ہو کر بستر پر لیٹے سوئے نہیں؟ کیا بات ہے. چونکہ مصداق سنۃ ولا نوم ہے. اگر یہ سو جائیں گے تو سنۃ ولا نوم والی آیت کو کوئی نہیں مانے گا. بڑی توجہ بھائی بڑی توجہ. لیکن کبھی آپ نے تاریخ سے یہ سوال کیا کہ کافروں کے سامنے سے محمد کیسے نکلے؟ میں بتاتا ہوں. علی مصطفیٰ ہو کے لیٹے, مصطفیٰ علی ہو کے کافروں کے سامنے سے. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا, خیرات مانگنا. نہ کوئی سننی آیا بیٹھا ہے تو ذرا دلیل سنتے جانا بھائی. کیوں اللہ نے مصطفیٰ کو شبیہ مرتضیٰ, مرتضیٰ کو شبیہ مصطفیٰ شب ہجرت میں کیا تاکہ علی مصطفیٰ ہو کر لیٹے, مصطفیٰ علی ہو کر نکلے. پتہ چلا شبیہ بنانا بدعت نہیں, اللہ کی سنت ہے. رسول اللہ کے بستر محمدیت پر اپنے بدن علویت کے ساتھ جلوہ فکر ہے تو پھر منظر کیا بنا؟ ابو جہل ان کمپنی نے دیکھا چادر کے نیچے محمد ہے. چلو مؤرخ کی وہ بے غیرتی بھی ختم ہوئی جو کہتا ہے کہ قد چھوٹا تھا, اتنا ہی تھا جتنا مصطفیٰ کا تھا. کیونکہ انہوں نے دیکھا چادر کے نیچے محمد ہے. تو اب قرآن جسے چاند کہہ رہا ہے وہ چادر یا ایھا المزمل میں سورج نظر آ رہے ہیں, اور قرآن جسے شمس کہہ رہا ہے وہ چادر یا ایھا المزمل میں چاند نظر آ رہے ہیں. اب پتہ چلا سیدہ نے یہ نہیں کہا میرے بابا آسمان والے چاند کی طرح چمک رہے تھے. سیدہ فرما رہے کہ چادر کسا کے اندر میرے بابا بالکل علی کی طرح چمک رہے تھے. ایک دفعہ جو پچھلے بندے خاموش ہو گئے میری طرف دیکھیے بھائی. قرآن نے مصطفیٰ کو کہا یہ شمس ہے, مولا علی کو کہا یہ چاند ہے. تو جو چاند تھا وہ بی بی ملکۃ العرش کی حجاب الہی چادر میں سورج نظر آ رہا تھا. جو سورج تھا وہ مادر حسنین کی چادر کنت کنزا مخفیہ میں چاند نظر آ رہا تھا. یعنی وہاں اس چادر میں مصطفیٰ مرتضیٰ لگے, وہاں مرتضیٰ مصطفیٰ لگے. تو فرق ذات کا نہیں آیا, حجاب کا تھا. مصطفیٰ بوجہ اللہ, مرتضیٰ بوجہ اللہ. یہ حجاب کا کمال ہے, جسے چاہے مصطفیٰ دکھائے, جسے چاہے وہ اسی چادر کو لے کر آ گئی دو محرم کربلا. ایک دفعہ جو کربلا کی سرحد پر پہنچے نا بہن اور بھائی, حسین اور شریکت الحسین, حسین اور عدیلۃ الحسین, میں جملہ کہوں حسین اور حسین. ایک دفعہ آواز دی میرے بھائی حسین, ہم عالم غیر معلم ہیں, کائنات کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہم نے علم دیا بھائی, ہم سب جانتے ہیں. لیکن میرے اکبر کے ماتمیوں کے رونے کے لیے بتائیں نا یہ کون سی جگہ ہے جب سے میرا محمل داخل ہوا ہے میری چادر سر سے کھلکتی جائے. ایک دفعہ میرے آقا حسین نے کہا بی بی میرے بابا علی سے فیل میں جا رہے تھے. مسائل سے پہلے ایک فکرہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب یہ آپس میں بات کریں تو
تو وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے گریے کا سبب بننے کے لیے، ورنہ جو گفتگو امیر کی ہے وہی مولا حسین اور وہی سیدہ عالیہ ملکہ شام۔ کبھی بھی جب ہم جا رہے تھے نا صفین کی طرف، تو کربلا میں میرے بابا کے دلدل محشر خرام میں قدم روکے، میرے بابا علی اترے، کربلا کی مٹی اٹھائی، گہرا سانس لے کر نفس اللہ نے سونگھا اور ایک دفعہ کہا یہ عاشقوں کی قتل گاہ، یہ ان عاشقوں کی دھرتی ہے کہ جن جیسا نہ کوئی پہلے آیا نہ کوئی بعد میں آئے۔ کبھی بھی رات کو بابا کا خیمہ لگا ہوا تھا کہ اچانک تہجد کے وقت بابا کی آواز، ہائے میرا حسین۔ میں اپنا نام سن کے تڑپ کے بابا کے خیمے میں پہنچا، دیکھا صحاب نامی امامہ جو خدیر میں میرے نانا نے میرے بابا کے سر پر ایک ایک بیچ کر کے باندھا تھا، وہ کھل کے میرے مولا کے گلے میں آیا ہوا ہے اور ایک دفعہ رو رو کے کہہ رہے تھے ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا مظلوم حسین۔ تو بی بی یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرا بھائی 13 ضربوں سے شہید کیا جائے۔ خصوصاً جو بچے بیٹھے ہیں، جو نوجوان بیٹھے ہیں، میں کچھ فکریں وہ پڑھوں گا جو ہم بچپن میں سنتے تھے، تو ان کا حق ہے کہ وہ تاریخ سے وابستہ رہنے کے لیے مصاحب کے اندر یہ تھوڑے سے فکریں سماعت فرمائیں۔ کبھی بھی یہاں ارد گرد بنی اسد کے لوگ رہتے ہیں، میں نے ان کو بلایا، دیکھنا میرے مولا نے تمہارے رونے کا سامان کیسے کیا۔ سب کچھ جاننے والا حسین بنو اسد والوں کو بلا کے کہتا ہے تم یہاں رہتے ہو؟ ایک بوڑھا اسدی عصا کو کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے ٹیکتا ہوا آیا، کہا آپ کون ہیں؟ کہ مجھے نہیں جانتے، میں رسول کا نواسا ہوں، میں سیدہ کا لہو ہوں، میں علی کا لال حسین ہوں۔ رو کے کہتے مولا آپ اس جنگل میں کیوں آ گئے؟ کرنا رلا اکیلا نہیں آیا، بہنیں ساتھ آئیں۔ آپ سینے پہ آ جائے، ایک مصاحب کی تیاری ہو جائے تو میں 2 جملے جا کے مصاحب کے کہوں۔ میرے آقا حسین نے کہا اس جگہ کا نام تم نے کیا مشہور؟ کہنے لگا مولا اس جگہ پر ابراہیم کو مشکلات آئیں، دھس گیا تھا ریت میں رہوار ابراہیم، موسیٰ کے پاؤں پہ چوٹ لگی، عیسیٰ کے شیر نے رستہ روکا، نوح کی کشتی سے طوفان ٹکرایا، یہاں تو کوئی بھی نہیں آتا۔ مولا یہ دشت نینوا ہے، یہ عرض ماریا ہے، مولا بڑے نام مشہور ہیں۔ مولا نے فرمایا گھبرا نہیں، جس نام کو تو لینے سے گھبرا رہا ہے میں اسی نام سے اسے آباد کرنے آیا ہوں۔ رو کے کہتا ہے وَقَالَ لَهُ كَرْبُ بَلَا، مولا اس دھرتی کا نام کرب اور بلا ہے۔ مولا آپ آ گئے ہیں تو پھر ہمارے مہمان بنیے۔ جلال الہی والے لہجے میں میرے مولا نے فرمایا ہم مہمان نہیں، ہم کربلا کے مالک ہیں، ہم اس سرزمین کے حاکم ہیں۔ کہ مولا بے شک اس میں شک ہی کوئی نہیں۔ مولا نے فرمایا لیکن اسدیو یاد رکھنا میرے جود و سخا کا تقاضا یہ ہے، میرے کرم کی انتہا یہ ہے، میں دھرتی کا مالک ہوں، میں کائنات کا حاکم ہوں، لیکن یہ جگہ تم سے خریدوں گا، اس جگہ کو میں جاگیر بناؤں گا اپنے بیٹوں کی۔ یہ کہتے ہیں مولا خریدیں گے کیوں؟ آپ وارث ابراہیم ہیں، یہی تو ابراہیم کا مکان تھا جہاں آج حرم حسین ہے، تو مولا یہ جگہ آپ کی ہے۔ مولا اس جگہ کو آپ جیسے چاہیں تصرف میں لائیں۔ اس اسدی نے کوئی ایسا فکرہ کہا جو 2 محرم کے مصائب کی ابتدا بن جائے۔ رو کے کہتا ہے مولا یہ جو فرات ہے آپ کی مادر کا حق مہر ہے، اس کے کنارے کی زمین آپ کی ملکیت ہے۔ مدینے کو رخ کر کے کہتا ہے اماں تو یہاں آ جاتی، تجھے تیرا حق دے دیتے کربلا۔ مولا کوئی غم نہ تھے سوائے غم حسین کے، سارے ماتمیوں کی تیاری ہے، میں پہلے فکر پڑھوں جی۔ میرے مولا نے کہا یہ دیکھو آدھی رقم دی ہے شریکت الحسین، اور جسے شریکت الحسین کا مطلب نہیں پتا وہ جو حسین کے ساتھ برابر کی شریک ہو نہیں۔ میں نجف منزل کی عطا مصائب میں پڑھوں جس کے شریک ہونے سے حسین پھر بھی لا شریک ہو،
اس بی بی سے آدھی رقم لے کر آقا حسین نے اسدیوں کے حوالے کی، وسیقہ لکھ کر بہن کے پاس آ گئے، رو کے کہتے ہیں بہن یہاں اون و محمد کے دستخط کروا دیں۔ مسکرا کے کہتی ہے صدقوں کے نام نہ لگا، اسے اکبر کی جاگیر بنا، یہ جاگیر علی اکبر ہے۔ جس ماتمی کو پتا ہے کہ جاگیر علی اکبر ہے کربلا، وہ ہاتھ اٹھائے اور پھر وہی ہاتھ ایک دفعہ سر پہ رکھے۔ اور میں نجف منزل میں کہہ رہا ہوں جاگیر علی اکبر کا لفظ مقتل نگاروں کے پاس کسی اور سے نہیں، اس معصومہ سے آیا ہے جس کو شمر نے اتنا مارا شام تک کہتی تھی اکبر تیری جاگیر نے مجھے بڑا مارا، اکبر تیری جاگیر ماتم کی تیاری کرنا ہے، اکبر تیری جاگیر نے مجھے بڑا مارا۔ آقا حسین فرماتے ہیں بنو اسد والو جی میرے اکبر کی جاگیر، لیکن حسین اتنا کریم ہے رقم بھی تمہاری۔ حسین مولا آپ کی زندگی کرے زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے، یہ رقم بھی تمہاری، یہ دھرتی بھی تمہیں ہبا کر رہا ہوں، لیکن میرے 3 حکم ہیں، شرطیں نہیں۔ اولی الامر نے کہا 3 حکم ہیں۔ مولا کون سا؟ پہلا حکم ہمارے ظاہری بدن کربلا میں ہوں گے، جب یہ چلے جائیں تو ہمارے لیے مرکز تیار کرنا۔ دوسرا حکم جو میرے عزادار آئیں قیامت تک تمہارے مہمان بنے ان کی بہترین خدمت کرنا۔ مولا تیسرا حکم تڑپ گیا بنو اسد کا پورا قبیلہ، اس 9 مربع میل میں کہیں حل کرانا نہ، کہیں کھیتی باڑی نہ کرنا۔ ایک جوان رو کے کہتا ہے مولا قبریں تو تھوڑی سی جگہ پر ہوں گی تو 9 مربع میل میں کھیتی کیوں نہ کریں؟ کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کون سا ٹکڑا کہاں پر پڑا ہوگا۔ خبردار میرا قاسم بڑا تقسیم ہوا ہوگا اس کربلا کے 9 مربع۔ یا حسین نجبال حسین سخی حسین کریم حسین بلا الہ الا حسین غیرت لا الہ حسین اے میرے اللہ حسین اے شارق لا الہ حسین۔ آپ نے شہزادوں کا پرسہ لے لینا میرے مولا کہ یہ 3 شرطیں ہیں۔ اسد والے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے مولا آپ کا حکم، سر آنکھوں پر سجدہ کر کے واپس جانے لگے۔ جس نے کربلا دیکھی ہے وہ تائید کرے، خیام گاہ میں جہاں مولا حسین کا خیمہ ہے اس سے متصل خیمہ ہے شریکت الحسین کا، عدیدت الحسین کا۔ علی مولا کے لہجے میں آواز دی بھائی ان کو کہیں اپنی مستورات کو بھیجیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی، شوق زیارت میں قبیلہ بنو اسد کی بیویاں چادریں سنبھالتی ہوئی بی بی کے خیمے کے در پہ آئی۔ ایک ایک بی بی آتی تھی، چہرے کی تاب نہیں لا سکی، قدموں پہ گر گر کے کہتی تھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ماشاءاللہ بسم اللہ کی بیٹی آئی ہے، صراط مستقیم کی بیٹی آئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب کی بیٹی آئی ہے۔ بی بی کہتی ہے ہم تمہارے مہمان تھے، اب ہم جاگیر کے مالک ہیں، اگر تمہارے مرد خوف سے نہ نکلے تم قبریں تو نہیں بنا سکتی، ہاتھوں سے گڑے کھود کر میرے بھائیوں کو دفنانا۔ زینب شکر گزار دلی کا شور بلند کرنا ہے، بالکل اختتام مساعد کے قریب آ گیا ہوں۔ یا ایک دفعہ بیویاں رونے لگی، ایک معصومہ نے صدا دی پھوپھی ان سے کہو نا اپنے چھوٹے بچوں کو بھیجیں تاکہ کربلا میں ان کے بچوں کا حصہ میں حسین کی بیٹی ہو کر دے دوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، 4 سال کے ظاہری سن میں ثانی سیدہ نے مبلغہ ولایت علی نے بچوں سے کہا دیکھو یہ خاک دیکھ رہے ہو، یہ خاک شفا بنے گی، اس میں میرے بابا کا لہو بھی ہوگا، اس میں میرے کانوں کا لہو بھی ہوگا۔ میں تمہیں اپنے خون کا واسطہ دے کے کہہ رہی ہوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے تم مٹھیوں میں ریت اٹھا کے آنا، میرے بابا کے بدن کو ڈھانپ دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، میرا بابا دفن۔ یا حسین یا
چہرے پر نہیں آیا. عزادارو 10 محرم کا دن گزر گیا. 9 بھائی آنکھوں کے سامنے ذبح کرا کر ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر 11 محرم کو کوفہ گئی. 12 محرم پہلی پیشی ہوئی. 12 اور 13 کی درمیانی رات اس میدان کناسا میں آ گئی جہاں غلاموں کی منڈی لگتی تھی. 13ویں کا دن شروع ہونے والا تھا. سجاد کی زنجیریں دے کے کہتی سجاد کوفہ کا محاذ مکمل, جانا میرا بھائی دفن کرا. 3 دن سے اس کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے. سید سجاد 13 محرم کو صبح کربلا آ گئے. دیکھا بنو اسد کے مرد کندھوں پہ بیلچے, ہاتھوں میں ٹوکریاں اٹھا کر کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر. کہا کیا ہوا؟ کا پتہ ہی نہیں چلتا. حسین کہاں ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا. عباس کہاں ہے؟ سجاد کہتے ہیں گھبراؤ نہ, جنازوں کا وارث آ گیا ہے. کربلا کے باہر کھڑے ہو کے کہا بابا حسین. 9 جگہ سے آواز آئی سجاد. کربلا کے باہر کہا چچا غازی. 16 ٹکڑوں سے آواز آئی سجاد. سجاد نے کہا میرا قاسم. پوری کربلا سے آواز آئی بھیا سجاد. اگر ماتم ہے میرا مصائب مکمل ہے. میرے سرکار میں ایک فکرہ ماتمیوں کے لیے پڑھوں. سید سجاد آواز دیتے رہے, شہیدوں کے ٹکڑے پکارتے رہے سجاد ہم یہاں ہیں. سجاد نے وہ آواز دی. محسن بھائی بنو اسد والے تڑپ گئے. سجاد کہتے ہیں اسرار. حسین کے سینے سے آواز آئی سجاد میں بابا کے سینے میں تابوں میں دفن. شام دا بازار کی پڑھ کے